نیا بجٹ نئی تجاویز بجٹ سازوں کے لیے بڑا چیلنج کشمیر نیوز چینل کے پروگرام قائد کا پاکستان ہماری پہچان پاکستان میں آپ کا میزبان شیخ عزیز الرحمان حاضر ہے۔ ہمارا موضوع ہے نیا بجٹ اور عوامی مسائل۔ کلیکشن کے حوالے سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں شارٹ فال ذمہ دار کون؟ آئی ایم ایف کی بجٹ سے قبل کڑی شرائط، انہی موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سابق ڈپٹی کمشنر انکم ٹیکس سیلز ریونیو کارپوریٹ ایڈوائزر جناب پرویز اختر راجہ صاحب ہماری ڈسکس کا حصہ ہیں۔ ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ کیسے ہیں سر آپ؟ دعا آپ کی بالکل ٹھیک ہے سر، کیا آپ کو حکومت وقت کی خدمات نظر آتی ہیں؟ انہوں نے تو ستیہ ناش کر دیا یہ خدمات جو پہلے چل رہا تھا نظام، وہ بھی سارا انہوں نے شارٹ فار کر دیا، کیونکہ انکم ٹیکس میں سر ہم اس لیول پہ بعد میں آئیں گے۔ آپ کو کیا روشن پاکستان نظر آتا ہے؟ فی الحال تو نہیں نظر آ رہا۔ کیوں؟ پالیسی ان کی ایسی ہے کیونکہ آئی ایم ایف کے اس میں جکڑے ہوئے ہیں جی، تو اس لیے اپنی آزادانہ پالیسی بنا نہیں سکتے۔ سر آپ کا ابتدائی تعارف؟ ابتدائی میں تحصیل کوٹہ سے یونین کونسل اوتھلا سے بلانگ کرتا ہوں جی، تو پڑھائی میری سارے راولپنڈی کی ہے۔ اپنی ابتدائی تعلیمی سفر کے بارے میں کچھ آگاہی فراہم فرمائیں۔ تعلیم میں میں نے ڈینش اسکول سے میٹرک کیا تھا، جی ڈینش ہائی اسکول بڑا، آج کا تو وہ کالج ہو گیا۔ جی پھر گورنمنٹ ڈگری کالج سے میں نے سرلی ٹاؤن سے بی اے کی ہے۔ جی، پھر لا کی ڈگری میں نے کراچی سے کی تھی۔ کون سے سن میں؟ لا کی ڈگری پوچھ رہے ہیں؟ لا کی ڈگری 1979 میں کی تھی۔ یہ ایس ایم او کالج سے؟ یہ اصل لا کا ہے۔ سر ماضی اور موجودہ نظام تعلیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تعلیم تو اب ساری کمرشل ہی ہو گئی ہے۔ جی، تو ہم نے تو گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھا ہے، ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھا ہے جی، تو شکر الحمدللہ۔ تو آج کل کے جو بچے ہیں ان سے ہم پھر بھی کافی بہتر ہیں ہماری تعلیم اور نالج جی۔ جب سے پرائیویٹ سیکٹر تعلیمی عروج پر آیا ہے، تعلیم کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، جی پھر بھی غریب کا 2 کروڑ سے زائد بچہ تعلیم سے محروم نظر آتا ہے۔ جو تعلیمی نظام ایک نہ تعلیمی نظام کو کیسے اپگریڈ کیا جائے؟ ایکچولی یہ جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں نا، جی انہیں ذرا اسٹینڈرڈ ان کا ہائی کرنا چاہیے، جی تو پھر تو کوئی بھی نہیں جائے گا پرائیویٹ کی طرف، کیونکہ گورنمنٹ اور اس میں زمین آسمان کی فیسوں میں فرق ہے۔ جی تو اچھے گورنمنٹ کے ادارے ہوں تو پھر تو کوئی بھی ادھر نہیں جائے گا، اپنے بچوں کو ادھر ہی پڑھائے گا۔ ابھی تو کمپٹیشن کا دور ہے، اگر پرائیویٹ اسکول والے بہت زیادہ اچھا پڑھاتے ہیں تو پھر وہ جو اسکول میں سرکاری اسکول میں بچے پڑھتے ہیں۔ بجٹ سے قبل آئی ایم ایف کا اسٹیشنری اشیاء پر سیلف ٹیکس 10% سے بڑھا کر 18% کر دیا گیا۔ جی جی کتابیں کاپیاں مہنگی، والدین پریشان، ٹھیک ہے۔ آپ کی نظر میں حل کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ آئی ایم کے چنگل سے جان چھڑائی جائے جی کسی طریقے سے بھی۔ جی یہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے کہتی ہے یہ ہمارا آخری پروگرام ہے آئی ایم سے، لیکن پھر وہ چلتا رہتا ہے۔ ابھی آج ایک اخبار میں تھا کہ اس سال سب سے زیادہ قرضہ 9,000 ارب روپیہ موجودہ گورنمنٹ نے لیا ہے، جی، تو اس طرح تو پھر نہیں چلے گا، پھر تو ہم انہی کے غلام رہیں گے۔ تعلیم سے خاندان اور قومیں ترقی کرتی ہیں، تعلیم اور صحت کو کیسے فعال بنایا جائے؟ یہ جیسے کہ یورپ میں جی تعلیم اور صحت پہ سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے جی اور ان کو فری سارا کیا جاتا ہے۔ جی تعلیم میں ادھر ٹیکس تو دیتے ہیں جی بالکل 30-35%، لیکن وہ کمپنسیٹ بھی کرتے ہیں۔ وہاں تو میں یورپ میں بھی ہو کے آیا ہوں سارا، جی وہاں میرا بھائی ایک دفعہ اسے تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا کڈنی کا، جی تو پوری رات وہاں ڈاکٹر ہر آدھے گھنٹے کے بعد، سرکاری اسپتال تھا جرمنی کی بات کر رہا ہوں، ہر آدھے گھنٹے کے بعد آ کر اس کا پتہ کرتے تھے، اور صبح اللہ کی کرم نوازی تو اس کا مائنر سے آپریشن ہوا ٹھیک ہو گیا تھا۔ تعلیم بھی وہاں جو بچے پڑھتے ہیں، میری ایک بیٹی یو کے میں ہے، اس کے بچے ادھر پڑھتے ہیں، لیکن وہ ٹیکس دینے کے باوجود مطمئن ہیں، انہیں فیسلٹی ملتی ہے سارا، تو اس لیے یہاں بھی اس قسم کا اگر نظام ہو، خاص کر تعلیمی اداروں کو کیسے فعال بنایا جائے؟
تعلیمی اداروں کو تو فعال بنانے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہاں جو بھرتی کیے جاتے ہیں ٹیچر وغیرہ یا لیڈیز ٹیچر کیے جاتے ہیں ان کا معیار کیا ہے اور ان کی تنخواہ بھی اس اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے کی جائے. ایک طرف آپ نے 79 میں لا کی ڈگری حاصل کی, اس کے بعد کارپوریٹ کی طرف آنے کا خیال کیسا ہے؟ کارپوریٹ تو پھر میں تو اصل میں انکم ٹیکس میں تھا نا, جی, تو اس وقت میں پھر انکم ٹیکس اسی سال میں جی جوائن کر لیا تھا. جی, تو پھر جوائن کرنے کے بعد جب ریٹائرمنٹ ہوئی جی, تو پھر میں ادھر آ گیا. آپ نے اپنی پریکٹس کا آغاز جی, کس قانون دان کے تحت کیا؟ میں تو ایکچولی جب ریٹائر ہوا ہوں نا جی, جی, تو پھر میں انڈیپینڈنٹ ادھر ہی آ گیا ہوں, بلکہ میرے جونیئر کافی ہیں جو مجھ سے ٹیکس کا کام سیکھ کر دیے ہیں. کبھی آپ نے بار کی سیاست میں حصہ لیا؟ باہر کی سیاست تو ہمارے سارا میرا ایک بھتیجا جنرل سیکرٹری رہا ہے راجہ عمر, دوسرا بھتیجا راجہ کاشف جی, جوائنٹ سیکرٹری رہا ہے. جی, تو ابھی جو موجودہ سیکرٹری ہے جی, ہم نے اس کی بھرپور جو صدر حمایت ہے کی ہے. ساجد عوان حمایت صاحب کی یہ سپورٹ کی ہے. کیا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی حصہ ہیں؟ پولیٹیکل پارٹی ایسا ایکٹیو تو نہیں ہوں, میرے بچے شچے ہیں, میں تو اتنا ٹائم نہیں دے سکتا, جی. تو میرے پاس کام بھی ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے. سر, آپ انکم ٹیکس کا حصہ رہ چکے ہیں اور ڈپٹی کمشنر اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں. کیا ذمہ داریاں تھیں آپ کے اوپر اور ان ذمہ داریوں کو کس سے آپ نے نبھایا؟ انکم ٹیکس کے جی, بارے جی, میں income tax انکم ٹیکس تو میرے پاس تو ابھی سلیکٹڈ سے کیسے ہے, میں ایف بی آر کا بھی لیگل ایڈوائزر جی, ہوں, جی, تو پھر میں زیادہ توجہ ادھر ہی دیتا ہوں. جی, تو اور بھی 5-6 محکموں کا لیگل ایڈوائزر کمپنی کے جی جی, تو اس لیے میرے پاس اپنا کام بھی ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے. جی. یہ منتخب بار کی قیادت وکلا کی ویلفیئر مسائل کے حل کے حوالے سے نظر نہیں آتی, کیوں؟ کوشش تو کر رہے ہیں لیکن کچھ درمیان میں فنڈز کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے. ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی کمپیوٹرائزڈ ہے, چیک اینڈ بیلنس نظر نہیں آتا, جعلی وکلا کی بھرمار پائی جاتی ہے. آپ جیسے پروفیشنل شخصیات بری طرح متاثر ہوتے ہیں, جعلی وکلا کی بھرمار کو کیسے روکا جائے؟ وہ تو سارے ابھی پنجاب بار کونسل نے بڑا اچھا ایک سٹیپ اٹھایا تھا. جی جی, تو یہ ذرا مینوٹری چیکنگ کی جائے نا, یہاں کچہری میں ابھی بھی نا بہت زیادہ جعلی وکلا کی تعداد ہے. تو وہ اگر نکل جائے نا, وہ کچھ ایسے وکلا ہیں کہ جن کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں. ایک وکیل جو فیس اگر 50,000 مانگتا ہے تو وہ 5,000 روپیہ لے کر کام کرتے تھے, اس لیے اس میں کوئی تھوڑا بار کی قیادت جو ہے رجسٹر نہیں کر سکتی ہیں وکلا کو؟ کیا مطلب بار کی قیادت نئے وکلا کو رجسٹر کرنی نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے, کر سکتی ہے جی. تو جعلی وکلا کی بھرمار ختم ہو سکتی ہے اس طرح سے؟ وہ کرے یہ کہ جب رجسٹر کریں اس سے پہلے میں سارا چیک اپ کریں, چیک اپ کریں, ہائر ایجوکیشن کو اس کی ڈگری بھجوائیں اور کنفرم کریں کوئی ہے بھی ہے نہیں, اس طرح بھی وہ روک سکتا ہے. ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں کیا خدمات ہیں؟ آپ ماشاءاللہ لیگل ایڈوائزر بھی ہیں. میں اصل میں ریکوری آفیسر بھی رہا ہوں, تو ٹیکس کلیکشن میں ٹیکس دینے کے لیے کوئی بھی گورنمنٹ آدمی تیار نہیں ہوتا. ٹیکس کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے کہ بوجھ, تو پھر بوجھ تو گدے پہ بھی ڈالا ہے, تو وہ بھی ایجوکیٹ کرتا ہے. ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت قانون اور قانونی تقاضوں پر عمل کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ تو ایف بی آر کی ذمہ داری ہے. ایف بی آر کی ذمہ داری ہے, ریاست کی نہیں ہے؟ نہیں, ریاست میں ایف بی آر بھی ریاست کا حصہ ہے. جی, ایف بی آر کے پاس بہت وسیع اختیارات ہیں. بینک اٹیچ کر سکتے ہیں, وارنٹ ایشو کر سکتے ہیں, جائیداد سیل کر سکتے ہیں, بہت وسیع ہے. لیکن وہاں ڈپارٹمنٹ میں بھی ایسی کالی بیڑیں ہوتی ہیں, پھر مل ملا کے تو وہ سارا کلیکشن کے حوالے سے شارٹ فال ذمہ دار کون؟ یہ ایف بی آر اگر صحیح طریقے سے ٹیکس وصول کرے نا جی, پھر شارٹ فال نہیں آنا چاہیے. ٹیکس کی چوری کہاں ہوتی ہے؟ نیچے سے لے کر اوپر تک سب چوری کیا چیف کمشنر سے لے کر انسپیکٹر تک کرپشن میں ملوث پائے جاتے ہیں؟ سارے وہ سارے نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ اگر میجارٹی ان کی یہ ہے نا
کہ وہ جہاں اپنا مفاد دیکھتے ہیں نا جی تو پھر وہ ساری ان کی ریٹرن فائلنگ کے حوالے سے بھی تحفظات پائے جا رہے ہیں، ان تحفظات کو کیسے دور کیا جائے؟ کیسے ریٹرن فائلنگ کے حوالے سے ہاں بھی تحفظات وہ پائے تو جا رہے تاجر کہہ رہے ہیں ایک پیج کی ریٹرن ہونی چاہیے، ہیں۔ جی اردو میں ہونی چاہیے، آسان ہونی چاہیے۔ آسان ہونی چاہیے جی ابھی جو ہمارے پاس ایک معمولی سا کیس بھی آ جاتا ہے، ہم معقول فیس لے لیتے ہیں، جی اتنا ٹیکس نہیں اس کا بنتا جتنے ہمیں فیس دے جاتا ہے۔ ایک پیج کا ریٹرن ہو، اردو میں لکھا ہو، اتنی ہماری سیل ہے، اتنی income جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص ٹیکس دینے کو تیار جی۔ نہیں، نیٹ ٹیکس پیئر کو نیٹ پہ لانے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ وہ تو گورنمنٹ نے اب کافی سختی کر نان فائلر اور فائلر کا کر کے نا، جی اب تو پراپرٹی خریدو، کوئی چیز خریدو تو نان فائلر کو ڈبل ٹیکس دینا پڑتا ہے، گاڑی خریدو۔ سر ٹیکس نہ دینے والوں کے لیے قانون سازی موجود ہے، لیکن قانون سازی نظر نہیں آتی، عمل درآمد کیسے کرایا جائے؟ امپلیمنٹ نہیں کر رہے نا جی، قانون تو موجود implementation نہیں ہے، ہے۔ امپلیمنٹیشن نہیں جی۔ ہے۔ امپلیمنٹیشن ہو تھوڑا سا، انہیں ٹیکس پیئر کو نا جی ریٹرن بھی کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے تاکہ وہ خوشی سے ریلیف ملنا چاہیے، جی۔ جی ریلیف ملنا چاہیے تاکہ وہ خوشی سے ٹیکس دے۔ فائلر کے لیے خریداری پر ٹیکس شرح میں کوئی ریلیف نظر آتا ہے آپ کو؟ جی جی وہ ڈبل ہو جاتا ہے نان فائلر کا ٹیکس، جی کوئی چیز بھی خریدے گا نا جی وہ ڈبل ہو جائے گا۔ حکومت نئے ٹیکس کے بجائے ٹیکس نیٹ کو وقف دے اور موجودہ ٹیکس پر بہت کم کرے، آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر کم کرے تو پھر لوگ ٹیکس ریٹ کم کرے نا، جی جی سلیب بہت آئی ہے، جی۔ ذرا اوپر چلے جاؤ تو 45% تک جی۔ ٹیکس ہے، تو پھر 45% ٹیکس دینے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ کوئی تیار نہیں، جی بالکل۔ ٹیکس کی شرح کم کی جائے۔ کم کی جائے جی تو پھر یہ ایجوکیٹ بھی کیا جائے لوگوں کو جی۔ کہ یار ٹیکس دو، وہ آپ کا ہی فائدہ ہے۔ نئے سال میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ہر صورت تقریباً 16 ارب ڈالر جمع کرنے ہیں، یہ ہدف کیسے پورا ہوگا سر؟ یہ تو ہر سال یہی ہوتا ہے، زبانی دعوے ہوتے ہیں، کسی سال پورا نہیں ہوا۔ یہ اب اندر کی بات ہے، مجھے بتانی نہیں چاہیے ٹیکس کی۔ یہ جب ٹیکس کلیکشن ایک زون میں کم ہوتی ہے نا، وہ دوسرے زون سے مطلب کراچی سے نا، جی وہ ٹیکس چلان ہوتے ہیں، وہ اپنے ملی بھگت کر کے جون سے پہلے انہیں پیسے دے کے، ان کے پاس زیادہ ہوتے ہیں تو اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، جون کے بعد پھر ان کو واپس کر دیتے ہیں۔ وہی گورکھ دھندا ہے سارا یہ۔ نیا بجٹ سازوں کے لیے بڑا چیلنج کیا ہے سر؟ یعنی کوئی بھی اپنے خرچے کم کریں، جی یہ 12 ارب روپے کے جہاز اور 30 کروڑ کی گاڑیاں یہ کم کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ 800 سی سی، اور جنیجو صاحب نے کہا تھا نا کہ سارے وزراء 800 سی سی پہ گاڑیوں پہ آ جائیں۔ اگر اس قسم کا کام ہو تو پھر تو ٹیکس کیس کا بجٹ بھی پورا ہو جائے، سارا عوام بھی خوشحال ہو جائے، لیکن اوپر جو طبقہ ہے نا بیٹھا ہوا، وہ اپنی عیاشیاں کم کرنے معیشت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت وقت اپنے اخراجات میں کمی کیوں نہیں لاتی؟ یہ تو حکومت کو پتا ہوگا کیوں نہیں لاتی عیاشیاں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب بہت پیر بھی ہے، ان کی بڑی آمدن، انہیں تو اتنی کروڑوں روپے کی گاڑیاں نہیں رکھنی چاہیے نا۔ اور مریم صاحبہ بھی بڑی کلیم کرتی ہے، تو انہیں بھی اپنا تھوڑا سا سٹینڈرڈ ڈاؤن کرنا چاہیے عوامی سطح پر۔ جون جولائی اگست گرم مہینے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں وفاقی بجٹ کیسا ہوگا؟ یہ تو کریں گے لیکن پھر وہ چیزیں بڑھا دیں گے بجٹ کے بعد بھی نا، مہینے کے بعد نا بجٹ میں جو مرضی ریلیف دیں، لیکن بعد میں مہینے 15 دن کے بعد پھر وہ پیٹرولیم لیوی اور سارا کچھ کر کے نا وہ ادھر ہی لے جائیں گے۔ اب سارا مین کلیکشن ان کی پیٹرولیم لیوی پر ہے۔ وہ تو غریب آدمی بھی، یہ میرا ڈرائیور ہے، یہ بھی موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلواتا ہے، یہ بھی ٹیکس دیتا ہے، ٹیکس لیٹ میں تو تقریباً سارے ہی آ گئے ہیں۔ تو اس لیے نا عوام تو ٹیکس دے رہی ہے، لیکن اوپر جو نا وہ خرچے نہیں کم۔ ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس عوام اور تنخواہ دار طبقہ ادا کرتا ہے، جی جی، آپ کے خیال میں عوامی امنگوں کو سامنے رکھتے ہوئے بجٹ پیش کیا جائے گا؟ میں نے کہا نا بجٹ تو پیش کر دیں گے، اس میں ریلیف بھی دیں گے، لیکن مہینے کے بعد پھر نیکسٹ منی بجٹ آ جائے گا، وہ وہیں چلا جائے گا۔ ریاست ایک پیج پر نظر نہیں آتی، پہلے 5 جون کو بجٹ پیش ہونا تھا، پھر 10 جون، اب 12 جون ابھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ 12 جون کو بجٹ پیش کیا جائے گا۔
तहफ़्फ़ुज़ात कहाँ पाए जा रहे हैं? ये सिर्फ कोalition गवर्नमेंट है, जी तो दूसरों को राजी करने के लिए फिर काफी मुश्किल काम हो जाता है। जी एक पार्टी की हुकूमत हो ना, फिर तो चल जाता है, जी। फिर तो थोड़ा सा सख्ती भी चलती है। मुल्क में कारोबारी एतमाद बुरी तरह मुतासर, जी, इस एतमाद को कैसे बहाल किया जाए? ताजरों पे एतमाद किया जाए, जी उन्हें वो सेल्फ स्कीम वाला भी ऑप्शन दिया जाए, टैक्स रेट कम किए जाए, जी तो फिर ताजरों से जो उनके नुमाइंदे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह, उनके जरिए उन्हें एजुकेट किया जाए, जी और बल्कि उन्हें साथ मिलाकर टैक्स जमा किया जाए ना, जी। तो वो उस लिहाज से फिर टैक्स आपकी खिदमत इनकम टैक्स की हो जी। या FBR या आपके टैक्स के हवाले से हो, जी। कभी आपके ऊपर माजी से लेकर मौजूदा वक्त तक कोई प्रेशर आया और इस प्रेशर को कैसे हैंडल किया आपने? बड़ा बड़ा जब मैं सर्विस में था तो बड़े बड़े ड्रामे होते थे। मुझे यहाँ लाहौर भेज दिया टैक्स रिकवरी के लिए, जी तो वहाँ मियाँ मंशा साहब की थी, ये जो जी। इनका बैंक है MCB, जी इनकी टेक्सटाइल मिल थी, मंशा तो ग्रुप। हाँ, तो मैंने फिर थोड़ा एतराज से तजावज किया, वो लिफ्ट नहीं करा रहे थे। मैंने कहा जी सारी ये सील करो फैक्ट्री, और रुई पड़ी हुई थी बहुत ज्यादा, जी वो उस वक्त वो 5 रुपए था किलो रेट, जी। तो मैंने कहा ये 3 रुपए किलो बेचो जी, मैं भी करता हूँ, तो सारी दुनिया टूट पड़ेगी, क्योंकि 2 रुपए का 1 किलो में फर्क हो तो हाँ। जी फिर उनसे मैंने रिकवरी की उस वक्त 3-3.5 करोड़ रुपया। जी। बाद में हमारे एक थे रीजनल कमिश्नर अख्तर नजर मियाँ साहब, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, तो उनका दामाद उधर काम करता था, अकाउंटेंट था या कुछ CA किया हुआ था, उनका फोन आ गया, मैंने बैंक अकाउंट अटैच किया हुआ था, उनका फोन आ गया कि वो आपने क्या कर दिया, बहुत अल्लाह गुला कर दिया, ये पूरा FBR हला दिया, क्योंकि वो भी सारे उनके तल्लकात तो सारे जी, जी, चेयरमैन तक होते हैं। बिल्कुल। फिर मैंने कहा सर आपने भेजा था, तो मैंने तो फिर अपनी करनी थी, मैं एफर्ट दिखानी थी। एफर्ट बतानी थी, तो मैं अल्लाह की करमनवाजी से ना महकमा इनकम टैक्स में जो काम किसी से नहीं होता था ना, वो मेरे सपोर्ट कर देते थे। परवेज मुशर्रफ के दौर में सेल टैक्स का हुआ था, एक आर्मी का मेजर था, एक सेल टैक्स का अफसर था, एक इनकम टैक्स, वहां में बैकअप टीम में था, वो ब्रिगेडियर लियाकत साहब हमारे इंचार्ज थे, तो जो काम किसी से नहीं होता था फिर वो कहते हैं यार राजा परवेज को बुलाओ। फिर वो जो मेरे से पहले अफसर अगर उस 5 करोड़ पे असेसमेंट करके आता था ना, तो मैं जाके उसे 30 करोड़ पे कर आता था। राइट, बहुत बड़ी बात है, ये ऑनर की बात है इदारों के लिए। हाँ, thank you। क्या नए बजट में हुकूमत सनती इदारों के मंसूबों के लिए कोई फंड मुकर्रर करेगी? मेरे ख्याल करना तो चाहिए, करना चाहिए। करना चाहिए, क्योंकि नए अदारे होंगे तो फिर रोजगार भी मिलेगा लोगों को। वफाकी बजट सनतकारों और ताजरों की नजरें हुकूमती पैकेज पर क्या तासुरात हैं आपके? कोई रिलीफ मिलेगा सनतकारों को और ताजरों को? क्या तो रहे, अब देखें बजट आएगा फिर ही पता चलेगा। क्या हुकूमत सनत, तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देने के लिए कुछ ठोस पॉलिसी लेकर आएगी? हुकूमत कर तो रही है कोशिश कुछ ना कुछ, क्योंकि अब इन्हें जो ऊपर हुक्मरान तब कह रहा है, इन्हें मजीद पैसों की जरूरत नहीं है खाने की, इतने पैसे इन्होंने जमा बना लिए बना दिए हैं। अब ये कह रहे हैं कुछ ना कुछ अवाम के लिए भी कर दें, क्योंकि अरबों खरबों रुपए की इनकी जायदादें सब बाहर। आप माशाल्लाह यूरोप भी घूमे, पाक चीन मुआशी ताउन नई बुलंदियों की तरफ गामजन है, क्या चीन पाकिस्तान को आसान शराइत पर कर्जे देगा? बिल्कुल देगा, चीन तो बड़ा मुखलस दोस्त है, हाँ हमसाया मुल्क है और मुखलस दोस्त है पाकिस्तान का। जब भी कोई मसला हुआ तो उसने हमारी मदद की। पाक ईरान तिजारती हजम 10 अरब डॉलर से ले जाने का अज़म रखती है, इससे क्या तरक्की की राहें हमवार होंगी? लेकिन ये ईरान से अगर आप पेट्रोल लें या और चीजें लें ना, तो वो 15 रुपए लीटर पड़ रहा है। बिल्कुल। तो ये 300-400 रुपए लीटर हमें दे रहे हैं। अमेरिका की हर बात अमेरिका ने की ना माने ना, ठीक है, थोड़ा सा स्टैंड दें, लेकिन वो बदमाश है अमेरिका, वो तो फिर अपनी बात जो ना माने, इमरान ने नहीं मानी ना, उसने कहा था ना एब्सोल्युटली नॉट, तो वो नॉट ही हो गया। तो इसलिए ये तो कभी भी नहीं करेंगे। बजट से कबल IMF की क्या नई शराइत है सर? उन्होंने तो यही आपने खुद कहा कि
1600 अरब वो उन्होंने रख दिया है FBR का, और पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का कह दिया है, और सेल टैक्स 15 से बढ़ाकर 18% कर दिया। ये तो सख्त शराइत है ना जी। ये तो छोटा तबका तो पिस के रह जाएगा। सर, IMF का बजट से कबल टैक्स वसूली कम करने से इनकार, वजूहत क्या है? इस तरह मैं समझा नहीं। टैक्स में कमी नहीं करेगी IMF, टैक्स को शरह बढ़ाई जाएगी। तो फिर वही लेवी सबसे आसान हुकूमत के लिए जी। पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दो जी। बढ़ाकर फिर वो अपना बजट पूरा कर लेंगे। मुल्क की मैशत की पायदार तरक्की के लिए क्या ठोस इक़दाम होने चाहिए? एक तो करप्शन का खात्मा किस तरीके से भी करें, जी। उसमें बड़ा फर्क पड़ जाएगा। करप्शन का खात्मा किस तरह हो सकता है? अपनी इस्लाहत के थे। नहीं, करप्शन का खाता दोनों तरफ से होता है। एक तो अवाम को भी चाहिए कि वो ना रिश्वत दे, जी। एक सरकारी मुलाजिम को भी चाहिए कि ना ले। आजकल तो तनख्वाहें भी उन्होंने माकूल कर दी हैं। जी। मेरा अभी स्टूडेंट रिटायर हुआ है, मेरे ख्याल में उसकी पेंशन जो हुई है वो भी 1 लाख से ऊपर है। तो फिर एक गुजारा करे आदमी तो हो सकता है। वफाक सूबों के साथ कश्मीर और गिलगित पाकिस्तान की मैशियत के लिए कोई नूर साबित हो सकती है? वफाक और वफाक सूबों के साथ कश्मीर और गिलगित पाकिस्तान की मैशियत के लिए कोई नूर साबित हो सकती है? ये तो हालात पे मुनसर है। हालात क्या कहते हैं सर? देखें ना, अभी तो कश्मीर में क्या हालात है, जी। अभी क्या किया जाए? वहां तो मार रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, वो भी मार रहे हैं। जी। तो फिर इस तरह तो फिर नहीं चलेगा ना साहब सारा। आपकी नज़र में मुल्क की इदारों को मजबूत और फहाल कैसे बनाया जाए और करप्शन का खात्मा कैसे मुमकिन है? करप्शन का खात्मा तो वो मैंने पहले भी आपको कहा है कि जब तक अवाम के जहन में ये डब्बा डाले ना कि बजाय आप किसी को रिश्वत देने के वो पैसा टैक्स का दे दे। पुरानी बात है, तो उस वक्त मैं इधर ननकारी बाजार उधर था, तो उस वक्त जो इनामी बॉन्ड सबसे बड़ा था 5 लाख, वो ब्लैक में बेचते थे 7-7.5 लाख का। तो मैंने उन ताजर से पता किया, मैंने कहा यार आप इतना क्यों खरीदते हैं, ये 2.5 लाख रुपया आप ज्यादा दे के इनामी बॉन्ड खरीद लेते हैं। वो कहते हैं जी एक दफा टैक्स में फंस जाए ना आदमी, इसका इतना खौफ था ना फिर जान नहीं छूटती, इसलिए हम 300 रुपया या 500 2,000 रुपया टैक्स देने की बजाय 2.5 लाख रुपए का इनामी बॉन्ड दे अपना वेल्थ प्रोवाइड करने के लिए कि यार ये हमारा इनामी बॉन्ड निकला है। तो ये सारा अवाम के ये जो फर्क है ना, अभी तो काफी फर्क पड़ गया। हम बाजार में जाते हैं तो बाजार बंद हो जाता था, गरम बाजार में 2-4 दफा गया हूँ अपने स्टाफ के साथ, कोई रेड करना था, ननकारी बाजार में गया हूँ, गंज मंडी, पूरा बाजार बंद हो जाता। तो बल्कि मेरे बॉस थे नदीमदार साहब, एक दफा शू मार्केट में गए तो उन्होंने सारा दुकानें बंद कर हमारे खिलाफ नारे मारने शुरू कर। वो नया नया अफसर आया था बेचारा, तो वो घबरा गया। मैंने कहा जी ये रूटीन का काम है, घबराए नहीं, मैं इधर ही हूँ। फिर इस किस्म के हंगामे चलते। पाकिस्तान की आवाम बाशऊर, एतमाद नजर नहीं आता, इत्तेफाक नजर नहीं आता पाकिस्तान के अवाम में। कश्मीर की आवाम आज भी मुत्तहिद है और 3 रुपये यूनिट बिजली कराई है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की आवाम को कैसे बाशऊर बनाया जाए? नहीं है तो बाशऊर है, डरपोक है, बाहर नहीं निकलती क्योंकि डरपोक ना हो तो कश्मीरी भी तो इतने ज्यादा कोई आसमान से तो ना उतरे, या बहुत ज्यादा फन खान नहीं। थोड़ा सा इन्हें स्टैंड देना चाहिए, लेकिन स्टैंड नहीं दे रहे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का राज, इस नासुर को जड़ से कैसे निकाला जाए? ये अफगानिस्तान से हमने फिर उनसे पंगा लिया हुआ है, वो ऐसा बैठ के हल निकाल नहीं यार, आप भी मेहरबानी करें। हाँ, तो हम भी जरा इस तरह करते हैं, तो दरमियाना कोई रास्ता निकाल के उनसे। ईरान अमेरिका जंग बंदी, पाकिस्तान अमेरिका समेत दिगर ममालिक की नजरों में क्या पाकिस्तान IMF के कर्जा जात, मुल्क की मैशियत, आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है, कश्मीर समेत अपनी खारजा पॉलिसी को मजबूत बनाने में कामयाब होगी? वो ये जो अभी रोल अदा कर रहे हैं ना जी, तो इसमें कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। ईरान के साथ हमारे तल्लुकात मजीद बेहतर हो जाएंगे, और जो पाबंदियां लगी थी अभी इन्हें चाहिए हुकूमत को कि जो ईरान पर पाबंदियां ना, यहाँ पेट्रोल ना लो, ये ना लो, वो सारियां वेव कराए।
تو پھر ہمیں کافی سہولت ہو جائے گی. کشمیر پہ بات کرتے ہیں سر. کشمیر کے موجودہ حالات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جو یہ ہنگامے ہو رہے جی ہیں جی جی اس میں کل رات کو میں عتیق اور سردار عتیق کا انٹرویو سن رہا تھا. یہ جو 12 سیٹیں ہیں جی یہ اس پہ کیا ہے, مجھے اس پہ سمجھ نہیں آئی ان کے ساری گفتگو کی. 12 سیٹوں کا کیا اس میں وہ کہہ رہے ہیں؟ ایشو یہ بنایا ہوا ہے 12 سیٹوں کا. الحاق نہیں چاہتے کہ 12 سیٹیں پاکستان سے منسلک ہوں. اچھا, جی تو پھر جو پاکستان میں کشمیری رہتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اور کشمیر کی آزادی کے لیے پاکستان ایک وکیل بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وکیل کے طور پر اپنی خدمات انجام دے رہا ہے پاکستان. ٹھیک ہے. آزاد کشمیر ہو یا مقبوضہ کشمیر, اس کے لیے ایک وکیل بنا ہوا ہے. لیکن جو وہاں کی کمیونٹی ہے وہ چاہتی ہے کہ 12 سیٹیں نہ لی جائیں انڈیپینڈنٹ. نہیں تو پھر وہ پاکستان میں جو کشمیری رہتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جی یہ تو پھر تھوڑی سی یہ میرے خیال میں زیادتی ہے. 27 اکتوبر 1947 جی جی کشمیر کا یوم سیاہ دن. کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم, آزادی کے منتظر ہیں. آپ کے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ دو ہی صورتیں ہیں. یا تو جنگ میں تو پھر کافی نقصان ہونے کا خطرہ ہے, جی تو اقوام متحدہ بھی ناکام ہوئی ہے. جی تو پھر تیسرا حل تو پھر یہی ہے کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں, کوئی ایسا پریشرائز کیا جائے. کشمیری مجاہدین کی بے تحاشا قربانیاں, ہاں 78 سال گزر گئے. ٹھیک. اقوام متحدہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے, سفارتی تعلقات نظر نہیں وہی نا, آتے. حل کیا ہے؟ پریشرائز کیا جائے, نہیں تو پھر جنگ آمد تنگ آمد جنگ آمد. پھر ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں. ابھی تو ہماری آرمی کا بھی ایم بہت اوپر گیا ہوا ہے. بالکل. تو مودی سرکار کا اندھا قانون, کشمیری لیڈر یاسین ملک جی زندگی اور موت کی کشمکش میں جیل میں قید ہیں. جی جی مشال ملک انصاف کی فراہمی کے حوالے سے در بدر کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں. ٹھیک. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشال ملک کی کاوشیں رنگ لائیں گی؟ انشاءاللہ کر انشاءاللہ. رہے ہیں, وہ کوشش کر رہی ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر, وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے حال ہی میں کشمیر کو اجاگر کیا ہے اور عالمی سطح پر آواز بلند کی ہے. ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں لیڈران کی وجہ سے مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے؟ مجھے مشکل نظر آ رہا ہے. کیوں اصل میں یہ مایوس ہیں آپ؟ مایوس اس لیے ہوں جی کہ ایکچولی جنگ یہ بھی نہیں چاہتے. جی جنگ ہونی بھی نہیں چاہیے, کوئی جنگ اچھی بات تو نہیں ہے نا. وہ انڈیا ہم سے ہر لحاظ سے بہتر ہے. جی بالکل. فوج ان کی زیادہ ہے, آبادی ان کی زیادہ ہے, لیکن انہیں کوئی دو چار ایسے ہمارے جیسے سعودی عرب ہو گیا, چائنا ہو گیا, اور ہمارے جو دوست ہیں, ان کے لیے انڈیا کو پریشرائز کریں کہ یار یہ مسئلہ حل کریں, تاکہ آپ کی بھی جان چھوٹے, آپ بھی اربوں کا بجٹ نہ بڑھائیں اور ہم بھی نہ بڑھائیں, ملک اور قوم کے ترقی کریں. آپ کے خیال میں کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا خود مختار؟ یہ تو کشمیری تو جو میری ایک جن سے گپ شپ ہوتی ہے نا, جی وہ خود مختاری کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. وہ پاکستان سے لاکھ کے اتنے زیادہ ہمیں نہیں ہیں. جی. وہ کہتے ہیں ہمیں چھوڑو, جیسے ابھی ہنگامے شروع کیے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں چھوڑو, خدا چھوڑے. کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 12 جون 2026 کو جی. باغی جناح لاہور میں منعقد ہو رہی ہے, جس کی سربراہی جسٹس عباد الرحمان لودھی صاحب اور مہمان خصوصی جناب عبداللہ یوسف صاحب سابق چیئرمین FBI جی خدمات انجام دیں گے. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان سے تعاون کریں. عباد الرحمان لودھی صاحب بھی اچھے جج رہے ہیں, اور عبداللہ یوسف صاحب بھی نا ویری نائس. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے, بڑی نوازش ہے.